بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، کیونکہ یہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہیں تھی، بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے تھے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسب و نسب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینہ آداب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اور ناظرین، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں، جیسے کہ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ الانعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ روایات میں آپ علیہ السلام کے بچپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہوا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی،
جیسا کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اور دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں۔ پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے تھے آپ علیہ السلام اسے سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ ان سب کی بولی سمجھتے تھے اور اس نعمت ربانی پر خاص طور پر شکر گزار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں کیا ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، سو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تب وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ دوستو، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے جو تمام افراد کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی اور جو بات اس نے دوسری چونٹیوں سے کہی تھی سمجھ لی۔ آپ علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرا دیے، جو دوسرے نہ سن سکے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جانور اور انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے اور ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ انسانوں سے باتیں نہیں کریں گے، اس لیے اب ہم ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب جاہلوں کے خیالات ہیں۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ سب لوگ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوسروں پر کوئی امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں سے وعدے لے کر کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا کہ جانور انسانوں سے بات چیت نہ کریں۔ اسی امتیاز ہی کی وجہ سے آپ نے فرمایا، اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا یقیناً قبول فرما لی۔ والدین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اور والدہ جو ایک عبادت گزار نیک خاتون تھیں شامل ہیں۔ دوستو، آئیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے شامل کرتے ہیں ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں ہدہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی سی تھی۔ ایک روز ہدہد بوقت حاضری غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، مگر ہدہد ایک ایسی خبر لایا جسے اللہ کے نبی بھی بے خبر تھے، لہٰذا اس کی غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا قصور قابل معافی تسلیم کر لیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے جانوروں پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں،
اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو کیوں نہ سجدہ کریں، جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارا پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے لوٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والو، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و فرمانبردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو، میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے، جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہدہد کا فرض منصبی یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بلا اطلاع غیر حاضری پر ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے اسے سخت سزا دینے یا ذبح کر دینے کا فیصلہ سنا دیا، اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرے تو اس کی سزا ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم ہدہد جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران کی حکومت پر ایک عورت کے فائز ہونے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اسے ہر وہ چیز ملی ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے، اور وہ سونے سے مزین تھا۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں،
شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء نکالتا ہے، اور وہ حسی اور معنوی تمام ظاہری اور پوشیدہ اشیاء سے خوب واقف ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے، یعنی اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی گئی تھی، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔ اس لیے فرمایا، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچایا، اس نے پڑھا اور وزیروں مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے۔ اس نے انہیں صورتحال کی خبر دیتے ہوئے کہا، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے۔ پھر خط بھیجنے والے کا پتہ بتایا، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے بولی، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی۔ تاہم اس کی رائے سرداروں کی رائے سے بہتر تھی اور وہ عقل میں ان سے برتر تھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس انداز سے خط بھیجنے والے کا مقابلہ کرنا یا اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا تو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی، اس لیے میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دے کر انہیں خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت اختیار نہیں کر سکتے۔ بس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بھی بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش رہو۔ تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا، جا ان کے پاس لوٹ جا اور انہیں معروب کرنے کے لیے فرمایا، ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ اپنے فرما بردار جنوں سے مخاطب ہوئے، اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ کے چھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھیں کہ وہ سوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں، اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔
جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اپنے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑے اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر وہ بیٹھ کر دربار لگاتی ہے، تو ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ کے اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ آپ اہم معاملات پر غور کرنے کے لیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک دربار منعقد کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ تخت کے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجود ایک مومن جن نے عرض کی، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ اسے نہ شکر کرنے والوں کی شکر کی ضرورت ہے، نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی، اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات نقل فرمائی، ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اے سلیمان، اس سے روک دیا جو وہ اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ یعنی ملکہ اور اس کی قوم بلا دلیل صرف آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آفتاب پرستی میں مبتلا تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا، محل میں تشریف لے چلیے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، فرمایا، یہ تو شیشے سے مونڈھی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ کے ہاں مقام و مرتبے کا، اور کیسے انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ اسقاد میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھے کوئی ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیووں اور جنات کو بھی ان کے زیر فرمان کر دیا۔ وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ محاسبہ نہیں، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
دوستو، ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، تاہم آپ نے نماز قصداً قضا نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں ایسے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر جائز ہو۔ بعض علماء نے آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ آپ نے گھوڑے دوڑائے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو فرمایا انہیں واپس لاؤ۔ پھر آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ مفسرین نے اس مقام پر بہت سی حکایات بیان کی ہیں جو زیادہ تر اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔ ان کا خلاصہ جیسے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے 40 دن غائب رہے، پھر واپس آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنوائی۔ صحیح بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا بیت المقدس کی مسجد۔ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ یہ بات وضاحت کی محتاج نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا نہیں بلکہ ہزاروں سال سے زیادہ مدت کا وقفہ ہے۔ اور آپ نے جو دعا کی تھی کہ مجھ جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، وہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر لیا تو اللہ سے 3 دعائیں کی، ان کی 2 دعائیں قبول ہو گئیں اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ وہ تیسری نعمت ہمیں ملے گی، یعنی امت محمدیہ کو ملے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کے فیصلے حق پر مبنی اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں۔ اللہ نے یہ چیز دے دی۔ آپ نے دعا کی آپ کو ایسی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ چیز بھی عطا فرمائی۔ آپ نے دعا کی کہ جو شخص گھر سے صرف اس مسجد میں نماز کے ارادے سے روانہ ہو، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ نے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما لی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی اور آپ علیہ السلام کے والد کی تعریف میں ان کے فیصلے کا ذکر فرمایا، اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات چر گئی تھیں اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا انگوروں کا باغ تھا، دوسرے لوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں آ گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق رقم ادا کی جائے۔ فریقین وہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی داؤد نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والوں کے حوالے کی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں، اور بکریوں والے باغ کو درست کر کے ویسا ہی کر دیں جیسا وہ پہلے تھا، تب اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہی فیصلہ نافذ فرما دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عورتوں کے پاس ایک بچہ تھا۔ بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ باہر نکلیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں اس بچے کو چیر کر دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی کا ہی ہے۔ سو آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ ممکن ہے ان کی شریعت میں دونوں حضرات کے کیے ہوئے فیصلوں کی گنجائش ہو،
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ راجہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھداری کی تعریف فرمائی اور فرمایا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر حکمرانی اور جنات پر حکمرانی کی، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ان الفاظ میں کیا ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک یعنی شام میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں، اور جنات کے جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اسی طرح سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ علیہ السلام کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ محاسبہ نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض آپ کو ہوا کی سواری عنایت فرمائی جو زیادہ تیز رفتار، زیادہ قوت والی اور زیادہ عظیم تھی، اور اس کو سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے کی مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا جس میں لکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ اس پر حسب ضرورت مکانات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان اور جن و انس وغیرہ رکھ لیتے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ آپ جہاں جانا چاہتے آپ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر وہاں سے لے جاتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے ہوا اسی تیزی سے چلتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن یعنی پیالے جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اور کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کی جرت کرتا تو آپ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ وہ جن ان کے لیے محرابی عمارت بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے۔ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اور بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ پڑی رہیں، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، یعنی کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے اور کچھ شیطان جن آپ کی نافرمانی کرتے تھے جنہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سب جن اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت مخلوقات میں شامل تھے۔ یہ آپ کی اس دعا کی قبولیت کے مظاہر تھے جو آپ نے اس طرح فرمائی تھی، یا رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کرے۔ میں نے اس پر اللہ کی توفیق سے قابو پا لیا۔ میرا جی چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی
کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک اور ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ تب میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو نماز کے دوران میں یہ فرماتے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گویا کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ بات کہتے سنا ہے جو بات کہتے پہلے کبھی نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چہرے پر پھینک دے۔ تب میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی ساری لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار کہنے پر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو وہ صبح کو بندھا ہوا ملتا، مدینے والوں کے بچے اس سے کھیلتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں آج 70 خواتین کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ کہیے۔ آپ نے کہا، چنانچہ ان میں سے صرف ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی جسم آدھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہتے تھے تو آپ کی خواہش پوری ہوتی اور بچے پیدا ہو کر جوان ہوتے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ آپ ان سب کے پاس گئے، ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک خاتون سے آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ کا حکم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بھی چلتا تھا۔ آپ کو ہر چیز حاصل تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ آپ کا اس بارے میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے۔ ایک عبودیت کی شان رکھنے والا نبی کسی کو وہی کچھ دے گا جس کی اسے اجازت دی جائے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو شاہانہ شان و شوکت والے نبی بن جائیں اور چاہیں تو ابد کی شان رکھنے والے نبی بن جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ فرمایا کہ تواضع اختیار فرمائیے، تو آپ نے بندگی کا مقام رکھنے والا نبی بننا پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے خلافت اور حکومت مقرر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں تمام نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم ثواب، بلند ترین مقام اور عزت و شرف سے سرفراز فرمایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد گھن کا کیڑا 1 سال تک ان کے عصے کو کھاتا رہا، تب آپ کا جسم مبارک گرا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رجام بادشاہ ہوا۔ اس نے 70 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔
دوستو، اگر بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قصوں میں ہمارے لیے عبرتیں، حکمتیں اور نتائج ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے نظام شورا کی ضرورت و اہمیت اور افادیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حکام بالا کا اہل علم اور اہل دانش سے امور مملکت کے متعلق مشورہ ہمیشہ مملکت اور عوام کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فرد واحد کی رائے اور عقل و دانش سے اہل خرد کے مجموعے کی رائے اور عقل و دانش بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اگر حکام مجلس شورا کے مشورے سے اعتراض کرتے ہوئے فیصلہ کریں تو اس کے نقصانات اور مفاسد کے شواہد سے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے۔ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دھمکی آمیز خط موصول ہوا تو اس نے اکیلے ہی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر لیا، بلکہ اپنے امراء اور وزراء کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ اس طرح ملکہ نے ان سے مشورے کے بعد اپنے اور اپنے عوام کی بہتری اور فلاح والا فیصلہ کیا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سربراہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شورا ہی کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے، بلکہ مشورے کے بعد جو صورت اسے بہتر نظر آئے وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ مشورہ اور رائے دہی کا یہ مفید نظام ہزاروں سال پر محیط ہر حکومت کے دستور و قانون کا اہم اور لازمی حصہ رہا ہے، البتہ مختلف ادوار میں اس کے مختلف انداز رہے ہیں۔ شورا کی اس افادیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ شورا کے عمل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام ابن خزید منداد سے نقل کرتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کرام سے ایسے امور میں مشورہ کریں جو انہیں معلوم نہ ہوں یا جن کے بارے میں انہیں اشکال ہو، فوجی سربراہوں سے، جنگی امور، عوامی نمائندوں سے عوام کی فلاح و بہبود، اور ماتحت وزراء و رؤساء سے ان کے علاقوں کے متعلق مشورہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان، عقیدہ، دین اور اسلام انمول ہیں۔ ان کے بدلے میں دنیا جہان کی ساری دولت و عمارت ہیچ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو سورج کی پوجا ترک کر کے مالک حقیقی کی عبادت کی دعوت دی اور اسے مومن بن جانے کا حکم نامہ ارسال کیا۔ بصورت دیگر جنگ کی سخت وارننگ بھی دی۔ ملکہ نے آپ کو دنیاوی بادشاہ سمجھ کر تحفے تحائف دے کر وفد رسال کیا تو آپ نے انہیں جواب دیا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ یعنی تم ان ہیرے جواہرات سے میرے خزانوں میں کیا اضافہ کر سکتے ہو جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ ان سے بہتر نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ہی انہی دنیاوی تحائف سے خوش رہو۔ اس طرح آپ نے تا قیامت آنے والے اہل ایمان حکمرانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ دین کی نشر و اشاعت اور اس کی سربلندی کے بدلے بڑے سے بڑے دنیاوی لالچ کو بھی ٹھکرا دیں اور ایمان و عقیدے کی دعوت کو دنیا میں غالب کر کے دم لیں۔ آپ کے اسوہ حسنہ میں موجودہ دور کے مسلم حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، جو چند ٹکوں کی خاطر ایمان اور اہل ایمان کے خلاف حنود و یقود کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ان مادہ پرست، لالچی اور ہوس کے مارے حکمرانوں کے لیے بھی درس ہے جو چند روزہ عیش و عشرت کی خاطر ایمان اور عقیدے کو بیچ دیتے ہیں اور کفار کے ساتھ یارانے مضبوط کرنے کے لیے اہل ایمان کے خلاف دن رات سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے اہل علم کو تواضع اور انکسار کا سبق ملتا ہے۔ علماء کرام کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں اپنے علم پر غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نیز علم کے موتی جہاں اور جس سے ملے حاصل کر لینے چاہیے، اس میں مقام و مرتبے کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا درس ملتا ہے۔ شکر نئی نعمتوں کے حصول اور پرانی نعمتوں کی بقا اور دوام کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکمرانی عطا کی تھی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ملکہ بلقیس کے محل سے اس کا تخت پلک چپکنے سے پہلے لاموجود کرنے والے افراد آپ کے پیروکار تھے۔ جب آپ نے اس کمال درجے کی تیزی سے تخت اپنے پاس دیکھا
تو فوراً اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں پر ہر دم شکر گزار رہنا چاہیے تاکہ مزید رحمت الہی کا حصول اور نزول ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔